یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 10 فروری سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور، خوزدار، گوادر، آوران میں فورسز اور پولنگ اسٹیشنوں پر راکٹ اور بم حملے، ایک شخص ہلاک۔ 8 فروری کو بلوچستان میں مختلف اضلاع میں 43 بم اور راکٹ حملے کر دیے BLA آزاد۔ بلوچ قوم نے بائیکاٹ کر کے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ بلوچ قابض کے جبری انتخابات کا حصہ نہیں بنتے۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ۔ بلوچ قوم نے نام نہاد پاکستانی انتخابات کو مسترد کر کے آزادی کے حق میں اپنا اظہار کیا۔ 24 حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ آواران اور پنجگور میں عوام نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ مسلح افراد کا دن بھر گشت جاری رہا۔ پنجگور، بولان پولنگ اسٹیشنوں پر مختلف گروہوں میں فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ الیکشن سے بائیکاٹ کر کے بلوچ قوم نے ریاستی قبضے کو مسترد کر دیا ہے۔ BSO آزاد۔ گوادر کے علاقہ جیونی گرلز ہائی اسکول کے مقام پر پاکستانی فورسز کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز کوسٹ گارڈ کا قافلہ گزرنے کے 10 منٹ بعد بم پھٹ گیا، جس میں ایک راہگیر ہلاک، دوسرا زخمی ہوا۔ اس واقعے سمیت BLA نے 43 حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق گوادر اور کیچ میں مجموعی 27 حملے انہوں نے کیے، جن میں زیادہ بم ذریعے پولنگ اسٹیشنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دوسرے حملے انہوں نے بلوچستان کے دیگر اضلاع کوہلو، ہرنائی، بارکھان اور خاران میں کیے ہیں، جن میں پولنگ اسٹیشنز اور فورسز کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلوچ راجی آجوئی سنگر کے ترجمان بلوچ خان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ 2 روز میں قابض پاکستانی فوج، ان کے اہلکاروں اور پولنگ اسٹیشنوں کو مختلف نوعیت کے 24 حملوں میں نشانہ بنایا، جبکہ مجموعی طور پر 2 ہفتوں کے دوران سرماچاروں نے دشمن پر 161 حملے کیے۔ ان حملوں کا مقصد قابض فوج سمیت دنیا پر واضح کرنا تھا کہ بلوچ غلامی کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بلوچ راجی آجوئی سنگر قومی غلامی خلاف اپنے حملوں میں شدت لائے گی۔ پنجگور بال گتر سہا کی واٹر سپلائی کے مقام پر قائم پاکستانی فورسز چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا کر فرار ہو گئے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق عین اسی وقت مسلح افراد نے یہاں قائم پولنگ اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا۔ ضلع واران کے علاقے پیراندر، کوچ اور ڈل بیدی کے درمیان گزشتہ روز پیدل جانے والے فورسز اہلکاروں پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے فورسز کو ہلاک اور زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ ضلع واران کے تحصیل مشکے کے علاقہ بھنڈکی اور تنک میں گزشتہ روز پاکستانی فورسز چوکیوں اور وہاں نام نہاد الیکشن کے لیے قائم پولنگ اسٹیشنوں پر مسلح افراد نے راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس طرح کیچ کے علاقہ میران، زین کا اور سجابان میں واقع سی پیک روٹ پر قائم پاکستانی فورسز چوکی کو نامعلوم مسلح افراد نے جمعرات کی شام راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں گوادر جیونی میں بم دھماکہ، ایک شخص ہلاک۔ دھماکے کے نتیجے میں تونسہ شریف سوکٹ ڈیرہ غازی خان کا رہائشی غلام عباس ولد احمد بخش نامی شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ دھماکہ گرلز ہائی اسکول جیونی کے باہر ہوا۔ خوزدار گریشہ میں مسلح افراد نے الیکشن کی رات گئے 2 پولنگ اسٹیشنوں گونی گریشہ اور جاورجی گریشہ پر 10 بم حملے کر دیے۔ بارکھان کٹاکری میں واقع پولنگ اسٹیشن پر پہلا حملہ گزشتہ روز 11 بجے ہوا، جبکہ مسلح افراد نے پولنگ اسٹیشن پر BM-12 داغے۔ اس کے علاوہ کچھ دیر بعد قریب 2 بجے ایک اور BM-12 راکٹ داغا گیا۔ ادھر بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں زابی کے مقام پر واقع ایک پولنگ اسٹیشن کو گزشتہ روز مسلح افراد نے راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ بلوچستان ضلع پنجگور کی تحصیل گیچ، سکن، آس پاس کے علاقوں میں عوام نے نام نہاد انتخابات میں ووٹ ڈالنے نہیں نکلے، جبکہ اکا دکا لوگ نکلے جنہیں بلوچ سرماچاروں نے راستوں پر ناکہ لگا کر روک دیا۔ اس طرح ضلع واران کے علاقے پیراندر اور اجھاؤ لال بازار سمیت آس پاس کے محلے داروں نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے گھروں سے ووٹ دینے نہیں نکلے۔ اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی سرماچار گشت کرتے رہے اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقہ بولان غازی شہر میں یار محمد رند اور عاصم کرد گیلو کے حمایتیوں اور گارڈز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب پنجگور کے علاقہ گوارگو کاٹاگری میں گزشتہ روز پولنگ اسٹیشن پر نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی کے 2 گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس میں منظور نامی نیشنل پارٹی کا کارکن زخمی ہو گیا،
जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद अज़ान जुम्मा की अलग सुबह मजदूर गिरोह के अफराद ने डॉक्टर फतवी जान के घर पर हमला करके फायरिंग करके उनकी बीवी को जख्मी और भतीजी 17 साल शाइस्ता को हलाक करके फरार हो गए। बाखबर जराये का कहना है कि कातिल मकामी डेथ स्क्वाड के कारिंदा जाहिद के भाई खुदाई रहीम थे। बलूच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर नसीम बलूच ने कहा है कि बलूच कौम ने शऊरी जुरात के साथ नाम नेहाद पाकिस्तानी इंतखाबात को मुस्तरद करके बलूच कौमी आज़ादी के लिए वालिहाना जज्बात का इजहार किया है। पाकिस्तान की तमाम तर फौजी कुत, रियासती मशीनरी, रियासती अहलकारों और कासिल पार्लिमानी ग्रोहों के धौंस धमकियों काले करतूतों के बावजूद बलोच कौम ने बाइकाट करके पाकिस्तान और आलमी दुनिया पर वाजे कर दिया है कि बलोच काबिज के जबरी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बने। डॉक्टर नसीम बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात एक फजूल मशक और मजाक से कम नहीं हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक भी इंतखाबी अमल ऐसा नहीं गुजरा जिस पर फरीकैन ने इत्मीनान का इजहार किया हो। तमाम तर इंतखाबात हमेशा इंजीनियर और फौजी मकासद के लिए होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान हमेशा से फौज के बराह रास्त कंट्रोल में रहा है। यहाँ फौज की मंशा के बगैर किसी का मुंतखब होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ जिन अफराद को इलेक्शन के नाम पर मुंतखब किया जाता है वो सिर्फ फौजी मकासद की तकमील, कौमी वसाइल के इस्तेसाल, फौज की जंगी जराइम पर पर्दा डालने और फौजी जबर को सियासी चेहरा फराहम करने लिए मुंतखब करवाए जाते हैं। यही बुनियादी वजह है कि बलूच कौम उन्हें फौज की जंगी जराइम में बराबर का शरीक करार देती है।